جب ہم قربانی کہتے ہیں، لفظ قربانی، تو ہمارے ذہن میں بہیمۃ الانعام آتے ہیں، ہمارے ذہن میں جانور آتے ہیں۔ کیا آپ نے قربانی خرید لی؟ یعنی کیا آپ جانور نے خرید چکے ہیں؟ کیا آپ اس دفعہ قربانی کریں گے؟ یعنی کیا آپ جانور خریدیں گے؟ تو جب بھی قربانی ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جانور ہی آتا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ نتیجہ مت لیجئے گا کہ جانور نہیں خریدنا۔ اگر آپ نے یہ نتیجہ لیا تو پھر آپ کو گفتگو کی سمجھ نہیں آئی۔ جانور خریدنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق خریدنا ہے، اور اپنے گھر میں سلسلہ تکبیر اسے ذبح کروانا ہے، گوشت تقسیم کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے، اگر اللہ آپ کو توفیق عطا کرے تو اچھے سے اچھا جانور خرید کے اس کا گوشت تقسیم ضرور کیجئے گا۔ اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ یہ جدید اذہان کا خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے۔ یہ جدید اذہان اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ یہ جانور کی نسل کشی ہے، 3 دن میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوں گے، تو یہ تو جانوروں کی نسل ختم کر رہے ہیں اور اتنا خون بہاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی شریعت ہے؟ تو یہ لیٹسٹ اذہان، جدید اذہان، سیکولرزم، لبرلزم، نیشنلزم، پھر آگے چلیں تو ہیومنزم، انسان پرست، مادہ پرست، وحی کا انکار، اللہ کا انکار، دین کا انکار، نبی کا انکار۔ تو یہ وہ ذہن ہیں جو قربانی سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نظریہ نہیں ہے۔ ہم سے اگر پوچھے کہ آپ لوگ اتنے جانور ذبح کیوں کرتے ہیں تو ہم انہیں بتائیں گے، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ ہے دین کی تعریف، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ قربانی ہمیں حضور نے دی ہے، یہ قربانی ہمیں حضور نے عطا کی ہے، تو ہم اسے ضرور کریں گے۔ ہم جانور خریدیں گے بھی، ذبح بھی کریں گے اور تقسیم بھی کریں گے، کھائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی، چونکہ یہ عطا رسول اللہ سے ہے۔ اور رسول اللہ نے کیسے عطا کیا؟ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی۔ تو پھر یہ بھی صحابہ کے ہر سوال میں ہمارے لیے سہولت ہے۔ اصل میں یہ انفارمیشن ہم تک آ رہی ہے۔ پھر صحابہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ یہ جو پھر قربانی کا جانور ہم خرید لیتے ہیں، کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ تو پھر حضور کا پیارا سا جواب، من کل شعرۃ حسنہ، صحابہ اس جانور کے ایک ایک بال میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو اس لیے کسی سیکولر یا لبرل اذہان کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم دین کے پیروکار ہیں اور ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمیں یہ قربانی در رسول سے ملی ہے، ہمیں یہ قربانی در رسول سے ملی ہے، تو اس میں نسل کشی نہیں ہے، اس میں نسل کشی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیسی برکت ہے اس جانور میں، آپ اس کی برکت دیکھیں، اس جانور کی برکت دیکھیں۔ حالانکہ جو کتیا ہوتی ہے نا، کتی، وہ زیادہ بچے دیتی ہے، لیکن آپ کو اتنا ڈھیر کتوں کا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو بھونکتے ہیں، اس لیے ان میں برکت نہیں ہے۔
جو ایک دوسرے کو بھونکیں برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی نسل بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی برکت دیکھیں کہ ہر سال کروڑوں تعداد سے، لاکھوں نہیں کروڑوں، اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی، کروڑوں جانور، اونٹ، بھینسا، بکرا، یہ گائے، اور یہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی یکم ذی الحج آ جائے آپ کو منڈی میں ڈھیر نظر آئے. برکت ہے یہ اس میں. تو یہ نسل کشی قطعاً نہیں ہے. اللہ نے بہیمۃ الانعام، یہ جانور قربانی والے جانور ہیں. تو آج کے لیکچر سے یہ نتیجہ آپ نے نہیں لینا کہ ہم نے قربانی نہیں کرنی، قربانی کرنی ہے. اور میں ایک عرض کر دوں کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. اگر صاحب نصاب صدقہ فطر قربانی کا نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے برابر رقم، 7.5 تولے سونا، اگر اتنی مالیت، یہ ویلتھ آپ کے پاس موجود ہے، تو اخراجات کے علاوہ اگر یہ موجود ہے تو یو ہیو ٹو، آپ نے اسے ادا کرنا ہے، قربانی آپ نے دینی ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. اور قربانی کا مسئلہ بالکل نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز اپنی اپنی، قربانی بھی. ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی نے کر دی اور ہماری بھی ہو گئی، ابا جی نے کر دی سب کی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں. قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر میاں بیوی ہیں اور بیوی کے پاس انفرادی طور پہ اگر یہ ویلتھ ہے، وہ صاحب نصاب بنتی ہے، یعنی صاحبہ نصاب ہے، اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہیں، اس کے برابر رقم 70-75 ہزار روپیہ بنتا ہے یہ، یا پھر 7.5 تولے سونا موجود ہے، تو وہ عورت اپنی علیحدہ قربانی کرے گی، مرد اپنی علیحدہ قربانی کرے گا. اس کی اپنی نماز اپنی اپنی. یہ نہیں کہ شوہر نے قربانی کی اور بیوی مستثنا ہو گئی، نہیں. جس کے پاس قربانی کی مالیت موجود ہے قربانی کریں گے. ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں قربانی کریں گے. 5 بھائی ہیں، 5 قربانی کریں گے. اگر بیٹی کما رہی ہے، ہماری بیٹیاں بھی آج کل چونکہ کما رہی ہیں، اگر بیٹی اپنی علیحدہ ارننگ کر رہی ہے، وہ ابا جی کی طرف سے نہیں دے گی، وہ اپنی علیحدہ دے گی. اگر ابا جی صاحب نصاب نہیں ہے، ابا جی قربانی نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اگر بیٹی نے یہ کہا کہ یہ میری قربانی ابا جی کی طرف، تو اس کا واجب رہ گیا اور ابا جی کی طرف سے نفل ہو گیا، حالانکہ ابا جی پہ تو قربانی تھی ہی نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ ابا جی پہ تو قربانی تھی ہی نہیں. مجھے ایک بات کا جواب دو کہ 7 سال کے بچے پہ نماز ہے، 7 سال سے پہلے تو نماز ہے ہی نہیں، تو بندہ اس کی طرف سے نماز پڑھی جائے، ایسے نہیں ہوتا. اچھا وہ خود بھی پڑھے گا تو اس کا کوئی واجب نہیں ہے، ویسے اللہ کو وہ پیارا لگے گا پڑھتا ہوا، اس پہ نماز ابھی واجب. اگر ابا جی پہ واجب نہیں ہوئی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. اگر کوئی بیٹی بیٹا یہ چاہے کہ میں ابا جی کی طرف سے قربانی دوں، پہلے اپنا واجب ادا کرے، پھر اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو ایک قربانی اپنے ابا جی کے نام پہ بھی کر لے، تو پھر بھی ان کا وہ واجب نہیں ہوگا، وہ پھر بھی ان کی طرف سے نفل ہی ادا ہوگا. اب آپ سمجھیں قربانی کا مسئلہ. تو اگر 4 لوگوں پہ قربانی واجب ہے، 4 قربانیاں گھر سے ہونی چاہیے. اگر بیٹی پہ بھی واجب ہے، 5ویں اگر بہن ہے تو 5 قربانیاں ہونی چاہیے. اگر ماں پہ واجب ہے، باپ پہ بھی واجب ہے تو 7 قربانیاں ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس طرح قربانی کریں گے تو ایک ایک گھر میں سے 6-6 7 قربانیاں ہیں. قربانی سے بھاگنا نہیں. کیوں؟ سنت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور جب آپ اسے ادا کرو گے تو سارا سال اللہ برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، وسعتیں عطا فرماتا رہے گا. تو دیز آر دا لبرل مائنڈس جو قربانی کا انکار کرتے ہیں. ہم مذہبی لوگ ہیں، ہمارے ہاں قربانی واجب ہے. اب آئیے، یہ میں سمجھا چکا جانور والی قربانی. اب آپ مجھے اجازت دیں، نو کوسچن از دیٹ کہ وٹ از دا ریئلٹی آف سیکریفائی. یہ جو قربانی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن حکیم میں 4 مرتبہ یہ لفظ قربانی آیا ہے، لیکن میں پہلے ایک مولا علی کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں نہج البلاغہ میں سے. یہ آج کا سارا خطاب پبلش فارم میں موجود ہے. آپ کا اگر شغف پڑھنے کا ہو تو آپ اسے لے سکتے ہیں، کیونکہ ساری تقریر تو نہیں ہو سکے گی، کچھ حصہ میں اس کا خطاب میں عرض کر دوں گا، بقیہ پھر آپ خود پڑھ لیجئے گا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ثم ان الزکاۃ جعلت مع الصلاۃ قربانا لأہل الاسلام
مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہر متقی پرہیزگار کے لیے نماز قربانی ہے. ہر متقی پرہیزگار کے لیے. اب دیکھیں نماز جانور تو نہیں ہے، نماز کوئی بچہ تو نہیں ہے، نماز کوئی بکرا تو نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا او تمہیں ایک تو وہ قربانی نظر آ رہی ہے نا، آؤ ایک نماز بھی قربانی ہے. فقیر اس کی تعبیر یوں عرض کرے گا کہ کامل وقت پہ ادا اگر نہیں کی تو خرابی ہے، کامل وقت پہ صحیح انداز میں باجماعت اگر ادا کر رہے ہو قربانی ہے. ہاں جی قربانی ہے. اگر 5 وقت مسجد میں آ رہے ہو جی قربانی ہے، یہ قربانی ہے، پکی بات ہے قربانی ہے. سارے کام چھوڑ کے جمعے والے دن دکان بند کر دی ہے نا، کام چھوڑ دیا نا، یہ آپ کے کام کا وقت تھا نا. بولو اس وقت یہ پورا پیک ٹائم ہے کام کا، 2-2:30 بجے کے بعد یہ ابھی کام کا وقت ہے. سارے کام چھوڑ کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہو نا، قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے. اب آپ نے غور کیا میں آپ کو قربانی کی روح سمجھا رہا ہوں کہ صرف جانور قربانی نہیں ہے. اچھا یار اگر صرف یہی قربانی ہے کہ جانور لیا اور اسے ذبح کر لیا اور اس کا گوشت بنا لیا اور تقسیم کر لیا، یہ ذبح تو سارا سال ہوتا رہتا ہے، یہ تو روز ہوتا ہے نا ذبح. بازار میں منڈی میں ہو رہا ہے ذبح ہوتا ہے، خرید کے لے کے آتے ہیں، پکتا ہے، تقسیم بھی کرتے ہیں. گھر کا ایک فرد گوشت لے کے آیا ہے، اس نے پکا کے سارے بہن بھائیوں کو کھلایا تو ہے نا، کھلایا ہے، تقسیم تو کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کام تو ہم پھر روز ہی کر رہے ہیں. جانور ذبح بھی ہو رہا ہے، گوشت آ بھی رہا ہے، گوشت پک بھی رہا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر قربانی کیوں ہے؟ تو میرے صاحبوں یہ جو جانور آپ خریدتے ہیں نا، یہ علامت قربانی ہے. اس جانور کے خریدنے میں جو آپ کا اخلاص ہے، جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، اصل میں وہ قربانی ہے. اصل میں دیکھیں آج قربانی کی روح آپ نے سمجھنی ہے. ایک بہت بڑا جانور تو آپ خرید رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، نیت میں فطور ہے، بہن بھائیوں سے حسن سلوک نہیں ہے، حسن معاشرت نہیں ہے، اجتماعی نظم نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، زبان حلم میں نہیں ہے، زبان میں حلیمی نہیں ہے، گفتگو اعلیٰ نہیں ہے، ہر وقت جذباتی رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت وٹرے سے رہتے ہیں، ہر ایک سے برا ہی بولتے ہیں. جانور 4.5 لاکھ کا لے ہیں، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جانور اللہ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں والی قربانی پڑھنے دو، پھر آپ کو مسئلہ مزید سمجھ آ جائے گا. یہ سورہ، آپ سارے جاگ رہے ہیں؟ اللہ سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت میں فرماتا ہے. میں جلدی سے اسے پڑھوں گا کیونکہ پچھلے جمعے اس آیت کو میں نے پڑھا تھا، اب میں اسے فوری پڑھوں گا. ذرا سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت ہے، ذرا قربانی سمجھیے گا قربانی کیا ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آگے جی، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اللہ فرماتے ہیں میرا محمد اپنے صحابہ کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا وہ قصہ سنائیں جو حق پہ مبنی ہے. اذ قرب قربانن، جب ہم نے ان دونوں سے قربانی مانگی، قربانن ہم نے قربانی طلب کی، فتقبل من احدہما ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا. حابیل نے اپنے جانوروں میں سے خوبصورت جانور پیش کیا، قابیل نے اپنی فصل میں سے ہلکا سا سٹا گندم کا ایک ٹکڑا سا پیش کر دیا، وہ پیش کیا جس پہ وہ ناخوش تھا. یہ مفسرین لکھ رہے ہیں دینے میں اتنا خوش بھی نہیں تھا، بس پیش کر دیا. حضرت حابیل نے وہ پیش کیا جو جانوروں میں سب سے پیارا، سب سے فربا، سب سے خوبصورت، اور پھر انہیں پیارا. اصل چیز تو یہ ہے جو حابیل کو پیارا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سارے جانور خود پیدل چلتے تھے، حابیل اس جانور کو 2 ٹانگیں ادھر اور 2 ٹانگیں کمر میں اٹھائے رکھتے اور سارا رستہ اسے یوں پیار کرتے رہتے. جب اللہ نے قربانی مانگی نا، وہ پیارا ہی پیش کر دیا. یہ قربانی ہے، یہ وہ اسے پیش کر دیا. اب اللہ اس منظر کو یوں بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قبول جب ہم نے نہ کی تو قابیل نے حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا، میں مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس پہ حابیل نے جواب دیا. اب یہ قربانی ہے، یہ جو اگلا جواب ہے نا یہ قربانی ہے. حابیل نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کہا بھائی میرا کوئی کمال نہیں، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. اب آپ نے غور کیا قربانی
بیرونی کیفیت کا نام نہیں ہے، قربانی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ قربانی کٹے بچے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ اگر قربانی کٹے بچے کا نام ہے تو یہاں پہ تو دانہ پیش کیا ہے، وہ گندم پیش کی ہے۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ بکرا ہی پیش کرو تم بھی، قربانی آ گئی دونوں کی طرف سے۔ سمجھیے گا، ذرا فلسفہ سمجھیے گا۔ ایک نے جانور پیش کر دیا اور دوسرے نے بالی گندم دانہ پیش۔ اچھا ٹھہرنا، سورہ توبہ کی طرف آئیے گا، یہاں پہ بھی ایک قربانی ہے۔ قربانی سمجھنی ہے، قربانی what is the reality of sacrifice۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ جانور قربانی نہیں ہے۔ یہ جو ہم جانور خریدتے ہیں یہ علامت قربانی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، آگے چلتا ہوں، پھر تھوڑا لیکچر آگے جائے گا، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ ذرا سمجھیے گا، یہاں پہ بھی قربانی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ آپ کو قربانی کی توفیق دے، جس زبان پہ قربانی آ جائے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ لوگ، پنڈ والے، پینڈو سمجھ دیو نا، گاؤں کے کچھ لوگ تھے، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اچھا میں ترجمہ بڑا پیارا کرتا ہوں، ذرا آسان ترجمہ۔ اللہ فرماندا ہے پنڈ دے بندے نے، مکان انہاں دے کچے نے پر ایمان بڑا ہی پکا ہے۔ مکان انہاں دے کچے نے پر ایمان دے بڑے ہی، ماشاءاللہ۔ ذرا اینجی ترجمہ کرو، مکان انہاں دے کچے نے، پینڈو نے نا، عرابی نے نا، پینڈو نے، مکان کچے نے پر یؤمن باللہ والیوم الآخری، ایمان انہاں دے پکے نے۔ تے مولا انہاں کی کیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا، تھوڑے جنے پیسے انہاں نے پھڑے نے، تے پیسے پھڑ کے نا تے اے حضور دی بارگاہ جا کے رکھے نے۔ يُنْفِقُوا، نبی دی بارگاہ جا کے تھوڑے جنے پیسے رکھے نے۔ مولا یہ کی کیتا نے؟ اللہ فرماتا ہے قرباتن، اے نا دا اے کم قربانی، اے نا دا اے کم، پڑھو پنجابی پڑھو، اردو پڑھو، جڑی زبان ہوندی ہے پڑھو میرے نال، انگلش پڑھو، عربی پڑھو، فارسی پڑھو، لیکن پڑھو ضرور۔ اے نا دا اے کم جڑا اے فعل ہے۔ ہن انہاں نے جانور نہیں پیش کیتا، وچھا نہیں پیش کیتا، بکرا نہیں پیش کیتا۔ اللہ فرماتا ہے قرباتن، ان کا یہ فعل قربانی ہے، ان کا یہ فعل قربانی ہے۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ قرباتن عند اللہ، کہ ہمارا یہ کام جو ہم نے خرچ کیا ہے، اس کام سے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، وصلوات الرسول، اور محمد کی دعا مل جائے، اللہ کے قریب ہو جائیں اور نبی کی، ذرا ہر زبان ترجمہ پڑھے، اللہ کے قریب ہو جائیں اور نبی کی۔ اگر میرے دوستوں نے یہ آیت سن لی ہے تو اب نتیجتاً میں جملہ عرض کروں گا، قربانی کیا ہے؟ وٹ از قربانی؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ہے قربانی؟ بندے کا ہر وہ فعل جو بندے کو اپنے آقا کے قریب کرے، وہی تو قربانی ہے۔ بندے کا، اس کا مطلب ہے میرے صاحبوں، میرے دوستوں، محسوس یہ ہوا، معلوم یہ ہوا، صرف 10 ذی الحج نہیں، ہم تو سارا سال قربانی کر سکتے ہیں۔ بولو بھی تو صحیح نا، ہم تو، اگر آپ کی زبان میں حلیمی ہے آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر خلوص ہے دوسرے بھائی کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ کا ارادہ اچھا ہے، نیت نیک ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کا حق نہیں کھا رہے آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ بہنوں کا حق دے رہے ہیں آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ بہن بھائیوں کے بد سلوک کو حسن سلوک میں بدل رہے ہیں آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ جھوٹ سے دور ہو چکے ہیں آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں
آپ قربانی کر رہے ہیں کیوں؟ بندے کا ہر وہ فعل جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرے، یہی تو آپ کی زبانوں سے مجھے ملا نہیں ترجمہ، یہی تو۔ اب آپ نے غور کیا قربانی کسی وجود کا نام نہیں ہے، قربانی آپ کی باپ کی باطنی کیفیت کا نام ہے، آپ کے اندر کی اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا، ذرا قربانی کی تاسیس پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ قربانی تو مالک کی رضا پہ سر تسلیم خم کرنا قربانی ہے، اے یار جویں رکھے اوویں ہی رہنا ہے، یہ قربانی ہے، یار جویں رکھے نہ شکریہ نہیں ہونا، ویکھو چنگا پلا مال آਉਂਦਾ سی مال ہی بند ہو گیا، نہیں، یار جویں رکھے جے تو اوویں ہی رہنا ہے، یہی تو قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ دس از دا ریئل ڈیفینیشن آف سیکریفائس، یہ قربانی کی حقیقی تعریف میں کر رہا ہوں۔ بندہ 4 لاکھ کا بچہ لے کے آ جائے، اندر کھوڑ ہے، اس کا یہ بچہ اللہ نے کیا کرنا ہے یار؟ آپ مجھے اجازت دو، میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے میں وہ پڑھوں۔ مولا یہ ہم نے 4 لاکھ کا جانور خریدا، 5 لاکھ کا ڈنگر خریدا، 2.5 لاکھ کا ڈنگر خریدا، 1.5 لاکھ کا لیلا خرید کے آ گئے، مولا حکم کر تیری بارگاہ میں کیا پیش کرے؟ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے جانوروں کا وزن نہیں چاہیے، مجھے تیرے جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، مجھے تیرے جانوروں کا خون نہیں چاہیے، گوشت پیٹ میں، خون نالیوں میں، تو مولا پھر تجھے کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے اندر کا خلوص ملتا ہے۔ یہ جو تیری باطنی کیفیت ہے نا، ہم تک یہ آ رہی ہے، اندر کی کیفیت کا نام قربانی ہے، اندر کی باطنی کیفیت کا نام قربانی ہے۔ اچھا یہ جو ابھی میں نے لفظ پڑھا ہے، بال پوائنٹ لکھ دیجئے گا، پنسل مارکل بال پوائنٹ، پنسل مارکل بال پوائنٹ، یہ چونکہ بابا چشتی موجود نہیں ہے نا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو ابھی ہم نے سورہ توبہ والی آیت پڑھی ہے، یہاں پہ قربانی کس کا معنی ہے جی؟ بلکہ سورہ حضرت آدم کے بیٹوں والی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، قربانن، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، قربانن اذ قربا قربانن، یہ لفظ ہے قربانن، کیا میرے دوستوں کو نظر آ رہا ہے جی؟ قربانن، قربانی کا لفظ جو نا، یعنی اگر ثلاثی مجرد میں اسے دیکھیں تو قاربا یقربو اسباب ناصرہ ینصرو سے ہے، قربن اس کا مصدر ہے، اور اگر ثلاثی مزید فی کی طرف جائیں تو قربا یقرب تقریباً باب تفعیل سے ہے، تقریباً اس کا مصدر ہے، یہ دا معنی ہوندا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا، پنجابی چ کر لینے ہیں نیڑے ہونا۔ قربانن قربانی معنی تسی بھی تھوڑا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، تھوڑا نیڑے ہو جاؤ نا، اتوں کرو قربانی تھوڑی تھوڑی نیڑے ہوو تاکہ پچھلے دوست اگے آ جان گے، نیڑے ہوو، ادھروں بھی نیڑے ہوو نا جی، ہویا جی نیڑے ہو جاؤ یار، کی ہو گیا جی، تسی بھی نیڑے ہوئے جی، تھوڑا ادھروں نیڑے ہوئے جی، جڑا کام تسا کیتا جی نا یہ بھی قربانی جی، یہی قربانی جی۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانن دا معنی ہوندا ہے نیڑے ہونا، تے پھر قربانی کی ہے؟ بندے دا ہر او کام جڑا بندے نو مولا دے نیڑے کرے، یہی قربانی ہے۔ جے تے ہو گئے ہو نیڑے، 4 لاکھ دا بچہ خریدے ہے، رب نیڑے نہیں کیتا، کوئی قربانی نہیں، 20-22 ہزار دی پیڑ خرید لئیے، آئے ہائے تسی سمجھے نہیں، ٹھہرو، 4-4.5 لاکھ کا بچہ خرید کے آ گیا ہے، 4-4.5 لاکھ کا ڈنگر لے کے آ گیا ہے، دل سے بغض نہیں جا رہا، کدورت نہیں جا رہا، کینہ نہیں جا رہا، بہن بھائیوں کا حسد نہیں جا رہا، بہن کو بلانا نہیں چاہ رہا، بھائی کو گھر میں بلانا نہیں چاہ رہا، بیوی سے حسن سلوک نہیں ہے، ماں سے بٹرا ہوا ہے، باپ کے لہجے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسی قربانی کو رد کر دے گا۔ 20-22 ہزار کی پیڑ خرید کے آ گیا ہے،
ادھر جانور گھر میں آیا، بہن بھی آ گئی، بھائی بھی آ گیا، باپ بھی آ گیا، ماں بھی آ گئی، سارے آ کے مل کے بیٹھ گئے، اس کا 4 لاکھ کا جانور رد کر دیا جائے گا۔ یہ جی بہنا پرا سارے کٹھے ہو کے بہ گئے نا، یہ دی بھیڑ قبول ہو گئی ہے، سند دیتے ہیں قبول ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کے 4 لاکھ نے اسے قریب نہیں کیا، اس کی 25,000 کی پیڑ اسے قریب کر گئی ہے۔ جیسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا یار۔ اب آپ نے غور کیا what is real of sacrifice، قربانی ہے کیا؟ ابھی ہم نے شرطیں لگانی ہیں، تیرا 1.5 کا، میرا 2.25 کا۔ ابھی دیکھنا یہ 7 دن ہمارے نا شرطوں میں رہنے، انہوں دا چھوٹا تے ساڈا چھوٹا کیوں ہے، ان کا بڑا ہمارا چھوٹا کیسے، یہی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانن مانا قریب، نیڑے، کیا مانا ہے؟ میرے بچوں، میرے صاحبوں، قرآن پڑھو، کیا مانا ہے؟ قریب ہونا، نیڑے ہونا۔ بندے دا ہر کم جڑا بندے نو رب دے نیڑے کرے، جڑا بھی وہ کرے کام جتنا رب دے نیڑے ہو جائے، خدا دی قسم وہ کام قربانی جی، او دا وہ فیل قربانی ہے، اس کا وہ اثار قربانی ہے، وہ اس کا جذبہ قربانی ہے۔ اچھا آ جڑا نیڑے ہوندا نا، نیڑے تسی بیٹھے ہو نیڑے ہی ہو نا، تے جڑے او بیٹھے نے وہ بھی نیڑے ہی نے، اے بھی نیڑے وے، اے بھی نیڑے وے، اے بھی نیڑے وے، تے اندر ایک بنین پئی ہے وہ بھی نیڑے ہی ہے۔ یہ دا مطلب ہے او نیڑے ہو رہے، آ نیڑے ہو رہے، آ نیڑے ہو رہے، آ نیڑے ہو رہے، تے او نیڑے ہو رہے۔ اے نیڑے ایک جہا پتہ کیوں نہیں؟ قربانی ایک جہی نہیں نا۔ یہ دا مطلب ہے نیڑے بھی ایک جہا، قربت ایک جیسی۔ اگر تسی جاگو گے، گرمی دی پرواہ نہ کرو گے، سبحان اللہ دی آواز دیو گے تے میں سارے نیڑے پڑھ چھڈاں گا۔ یہ دا مطلب ہے اسی کرنی ہے قربانی تے ہونا ہے نیڑے۔ ہن اے جڑا رسالہ پبلش ہویا ہے نا، یہ دے اندر آ جڑا نیڑے ہونا ہے نا، نیڑے او 1 2 3 4 5 تے 6 طرح دی قربت ہے، 6 طرح دا نیڑے لکھے اور بھی ہے سن، لیکن میں پھر آپ ہی روک چھڑیا، کم مکدا ہی نہیں سی پیا، میں کہ انہوں پبلش کروں۔ ہن پہلا وے قرب، نیڑے ہونا، قرب با اعتبار فاصلہ، فاصلے کے اعتبار سے قریب ہونا۔ دوسرا ہے قرب، قربانی ہے قرب، قربانی ہے قرب، قرب با اعتبار رتبہ، رتبہ کے اعتبار سے نیڑے ہونا، قریب ہونا۔ قرب با اعتبار نگہبانی، کسی کی سپرویژن کے اعتبار سے قریب ہونا۔ قرب با اعتبار فیوز و برکات، کسی سے فیض لینے کے لیے نیڑے ہونا۔ قرب با اعتبار فنافی ذات، کسی کی ذات میں گم ہونے کے لیے نیڑے ہونا۔ اور آخر پہ ہے قرب با اعتبار حسن معاشرت، 1 2 3 4 5 6، 2 2 4 2 6، تسی اگر اجازت دیو تو 6 آیتیں ہی نہ پڑھ لیے، ذرا ہمیں سمجھ آ جائے نا، قربانی تو سارے کر رہے ہیں لیکن درجے تو ایک جیسے نہیں نا جی، درجے ایک جیسے نہیں، بندے ایک جیسے نہیں، سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں، سارے فرشتے بھی ایک جیسے نہیں، اور تسی پریشان ہو گئے ہو یہ آسمان ایک جیسے نہیں، اچھا تسی گھبرا گئے ہو جنت ایک جیسی نہیں، اور تسی اجے بھی چپ ہو دروازے ایک جیسے نہیں۔ یہ مطلب ہے درجے تو پھر ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول ایک جیسے نہیں، سارے نبی ایک جیسے نہیں، سارے فرشتے ایک جیسے نہیں، جنت ایک جیسے نہیں، قربانی ایک جیسے نہیں، تو قرب ایک جیسا کیسے ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے قرب بھی ایک جیسا نہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے سنیے قرب با اعتبار فاصلہ، اگر اجازت دیو تے حضرت آدم علیہ السلام والی آیت پڑھنی ہے، یہ تسی اجازت دیو تے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے آدم ولا تقربا ہذہ الشجرۃ،
ए आदम तकरबा कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन कुर्बानी, ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना। सामने था दरख्त, इधर थे आदम और हव्वा। इसे कहते हैं कुर्बत बा एतबारे फासला। कुर्बत बा एतबारे, हाँ जी, कईयां दियां कुर्बानियां जानियां ने ते फासला फिर भी रहना है जी, रहने कोई नक्स होगा, कोई कमी होगी, कोई ना कोई मसला आ जाएगा, तकसीम करते हुए लड़ पड़ेगा, गोशत पे लड़ेगा। मैंने बंदे देखे हैं गोशत पे लड़ते हुए, ये मेरे ससुराल इतना जाना चाहिए, फलां जगह इतना जाना चाहिए, मेरा ब्रदर इन लॉ बड़ा कमजोर है, मैंने ज्यादा उसको भेजना है। और भाई आखेगा क्या हो गया, बहनों को पूरा कर लो फिर उसे भी भेज देंगे, लड़ेगा ना, तो फिर कुर्बत में फासला तो रहेगा, फिर कुर्बत में फासला। ये है कुर्ब बा एतबारे फासला, ठहरना। एक है कुर्ब बा एतबारे रुतबा। सूरह वाक़िया की तरफ आओ, 56 नंबर सूरा है, पहली आयतों में आयत है, आप सुभान अल्लाह कहो। कुर्ब बा एतबारे रुतबा, फासला पढ़ चुके हैं। कुर्ब बा एतबारे, आहिस्ता बोलते हो यार, कुर्ब बा एतबारे। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फा असहाबुल मैमनती मा असहाबुल मैमना। माशर के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाम हमाल दाएं हाथ में होंगे, ये भी हैं, लेकिन वह असहाबुल मशअमती मा असहाबुल मशअमा, कुछ वो होंगे जिनके नाम अमाल बाएं हाथ में हैं, ये भी हैं, ये भी पीछे और ये इनसे भी पीछे। लेकिन वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कुछ वो होंगे जो ना दाएं वाले ना बाएं वाले, वो करीब वाले, वो मुकर्रिब। इसे कहते हैं कुर्बत बा एतबारे रुतबा। कुर्बत बा एतबारे, वो रुतबे के एतबार से करीब होंगे, ये है कुर्बत बा एतबारे रुतबा। हजरत आदम वाली आयत जो हमने पढ़ी वो है कुर्बत बा एतबारे, ये कुर्बत है, ये जो आप है ये बा एतबारे फासला है। वो जो वस्साबिकून साबिकून असहाबुल मैमना, वो भी पीछे हैं, मशअमा उनसे भी पीछे हैं, ये आगे। खुदा जाने इन्होंने कैसी कुर्बानी दी, ये मुकर्रिब हो गए। इसे कहते हैं कुर्बत बा एतबारे रुतबा। कुर्बत बा एतबारे, मेरे सादे बच्चों को भी मुझे पता है मेरी बात की समझ आ रही है, कुर्बत बा एतबारे रुतबा। अगर ये दो कुर्बतें आपको समझ आ गई, अब सुनिएगा कुर्बत बा एतबारे निगेबानी, सुपरविजन, किसी के अंडर होना, किसी की निगरानी में होना, ये भी कुर्बत है। वो क्या है? अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ए मेरा मोहम्मद, जब आपके गुलाम आपसे मेरे बारे में पूछें, फ़इन्नी करीबुन, इन्हें बताओ मैं तुम्हारे करीब हूं। ये जो अल्लाह इस वक्त करीब है ना, फ़इन्नी करीबुन, ये जो कुर्बत है ना, ये कुर्बत बाएतबारे सुपरविजन है, कुर्बत बाएतबारे निगेबानी है। इस वक्त, हर वक्त, इस वक्त नहीं, हर वक्त अल्लाह आपको सुपरवाइज कर रहा है। एक कुव्वत है जो हर वक्त आपको देख रही है, उस कुव्वत को अल्लाह कहते हैं, हम उसकी सुपरविजन में हैं। ये है कुर्बत बाएतबारे निगेबानी। क्या है? और जिन्ना कुर्बानी देनी है सुभान अल्लाह देखा, वो एक जैसी कुर्बत नहीं मिलने वाली, किसी को मिलेगी कुर्बत बाएतबारे फासला, किसी को मिलेगी कुर्बत बाएतबारे रुतबा, किसी की कुर्बानी ऐसी होगी उसे मिलेगी कुर्बत बाएतबारे निगेबानी। अगली जो कुर्बत है ना, वो है कुर्बत बाएतबारे फयूज़ो बरकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह बयान फरमाता है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के करीब से गुजरे ना, तो अल्लाह फरमाता है वनादैनाहु मिन जानिबि तूर, हमने तूर के एक जानब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी, वकर्रबनाहु, हाय हाय ठंडा बोले हो, वकर्रबनाहु, कर्रबनाहु, वकर्रबनाहु,
ہم نے موسیٰ کو نزدیک بلایا، موسیٰ قریب آ تاکہ ہم تمہیں فیوز و برکات دینا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، اب اللہ نے فیوز و برکات حضرت موسیٰ کو کیا دیے؟ تختی پہ لکھا ہوا کلام، تختی پہ لکھا ہوا کلام الہیہ۔ اب آپ نے غور کیا، جسے اللہ قریب بلا کے فیوز و برکات عطا کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جسے اللہ مکے میں بھی دے، مدینے میں بھی دے، غار میں بھی دے، پہاڑوں میں بھی دے، صحابہ میں بھی دے، اہل بیت میں بھی دے، جگہ جگہ اللہ جسے فیوز و برکات دیتا رہے اسے محمد کہتے ہیں۔ بلکہ آپ کی روحانی قوت اور بھی بیدار ہو جائے گی یہ آیت سننے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے فیوز و برکات عطا کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محمد آپ کی زبان حرکت کرے گی، ہمارے فیوز و برکات نکلتے رہے گے۔ جسے جتنی قربانی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں قربت با اعتبار فیوز و، یار مجھے پتہ ہے مشکل اصطلاحات ہیں، میں ویسے کوشش کرتا ہوں کہ آسان لکھا جائے تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے چونکہ علماء تک بھی یہ جاتے ہیں، اس لیے ساتھ پڑھو میرے ساتھ، قربت با اعتبار فیوز و برکات۔ کتنی قربتیں پڑھ چکے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، کیونکہ قربانی ایک جیسی، ذرا بولو یارا، قربانی ایک جیسی، اس لیے قربت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ہن ذرا آگے سنیا جی، میں جلدی سے پڑھوں تا ٹائم تو ختم ہو گیا، بس یہ آج قرب پہ بات ختم ہوئی، اگلے لفظ رہ گئے پھر اگلے جمعے کے لیے۔ ایک ہے قربت با اعتبار فنا فی الذات، یہ پیک درجے کی قربت ہے۔ جاگیں حضرات، آخری بندے تک جاگو۔ قربت با اعتبار فنا فی الذات، کسی کی ذات میں ضم ہو جانا، اور ایسا ضم ہونا، ایسا ضم ہونا، ایسا ضم ہونا، تو نہ رہے وہ ہو جائے، اب تیرا ہونا نہ رہے۔ جس کھوجیا اپنے اندر دا اس پایا پیت کلندر دا، او بولو بھی تو صحیح نا۔ اور رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھورا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے، بلے شاہ رب اونوں مل سی جڑا پیر تو تن من مارے۔ ہم سارے مرید ہیں، ہمارے مرشد محمد ہیں، ایویں غلط فہمی نہ ہو جائے کسی نو۔ یہ جو ہم جتنی توصیفات اور صفات اور صفتیں پڑھتے ہیں اس پیر سے مراد ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ، اور جدہ پیر محمد ہوتے سبحان اللہ کا وہ یار۔ یہ قربت با اعتبار فنا فی الذات سمجھیے گا۔ اب یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، لیکن میں نے اپنے اس رسالے میں 2 آیتیں کوڈ کی ہیں، یہ ایک آیت پڑھتے ہیں، بلکہ یہ آگے چلا گیا جی۔ یہ اللہ فرماندہ ہے وفی انفسکم، 14 زاریات 51، ذرا ٹھہرے آج، یہ ترجمہ میں نے کہیں اور سے لیا ہے۔ 14 زاریات، سورہ زاریات، ایک باری سبحان اللہ کیا، ذرا میرا دل کیتا ہے میں ایتھو ذرا ترجمہ ذرا اعلیٰ حضرت دا، ذرا فیوز و برکات مل جان گے، قربانی سمجھ رہے ہو نا۔ سورہ زاریات کا نمبر کیا ہے جی حافظ صاحب؟ بلکہ ہے یہاں پہ 51، وہ یہ پوری تحقیق ہے، حوالے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، 51 ہے جی، 51 نمبر سورت ہے، تے 21 نمبر آئے تھے۔ قربت با اعتبار فنا فی الذات، قربت با اعتبار فنا فی الذات، یہ ذرا پڑھیے گا کہ وفی انفسکم، اور خود تم میں۔ ترجمہ پڑھے ہے، اللہ فرماتا ہے خود
افلا تبصرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ نہیں یار، یہ پڑھو، افلا تبصرون، کیا تمہیں سوجتا نہیں؟ اے اللہ فرماندا ہے تو کتنے لبدا پھرنا ہے، وہ خود تیرے اندر اپنی قدرت کاملہ کے مطابق وہ خود. اچھا ایک ٹھہرو، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، ایک قربت اور پڑھوں، قربت با اعتبار فنا فی الذات، ایک قربت اور پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نحنو ونحنو، سورہ قاف ہے، ونحنو اقربو 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 قربانن، اقربو یہ آئے گا بروزن اکرمو، باب افعال سے ہے، اقربو، نحنو ہم، اللہ فرماتا ہے ہم، اقربو الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ہم ہر وقت تیری شاہ رگ کے قریب ہیں. ہے نا بھئی قربت؟ ہے قربت؟ جواب دو، ہے؟ اچھا ویسے کمال ہے، میں نے سوچا پروردگار تو آ گیا یہاں پہ، اب اگر تیرے محبوب تک جانا ہو تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محمد تیری جان کے قریب ہے. ہائے ہائے، اللہ شاہ رگ کے قریب، نبی جان کے قریب. شاہ رگ ہے یہ، اگر جان تلاش کرنی ہو تو اسے دباؤ، جان نکل جائے گی. یعنی جہاں پہ شاہ رگ ہے وہیں پہ جان ہے، اگر جہاں پہ شاہ رگ ہے وہیں پہ جان ہے. اللہ شاہ رگ کے قریب ہے، محمد جان کے قریب ہے، تو مجھے کہنے دو جہاں جہاں پروردگار کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد کی مصطفیت ہے. کیا میرے دوستوں کو قربانی سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم قربانی کا تھوڑا سا فلسفہ دیکھ رہے ہیں. قربانی ہے کیا؟ ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، جاؤ منڈی میں چلے جاؤ اور لمبا اونچا سا ڈنگر خریدو، چل کے خریدو، منع نہیں ہو رہا، خریدو، منع نہیں کر رہے، لیکن یہ ڈنگر علامت قربانی ہے. اس ڈنگر کے پیچھے تیری باطنی کیفیت حقیقت قربانی ہے، تیرا اندر کا ارادہ حقیقت قربانی ہے، تیری وہ جو باطنی قوتیں ہیں، داخلی کیفیت، وہ داخلی کیفیت کیا ہے؟ تیرے بھائی کے بارے میں تیرے خیالات، تیری بہن کے بارے میں تیرا ایٹیچیوڈ، تیری اپنی بیوی کے بارے میں تیرا رویہ، ہمسائے کے بارے میں تیرا اندر کا خیال. وہ جو اندر ہے نا، اگر اندر کا کتا نہیں ٹھیک ہوا، اللہ نے ڈنگر کیا کرنا ہے؟ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ نفس امارہ ہے جسے فقیر کتا کہا کرتے ہیں، یہ اب مارا ہے جو جس نے تمہیں پلیت کیا ہے. اس امارہ کا مقابلہ کر، پھر دیکھ کتنی قربت ملتی ہے. فنا فی ذات، فنا فی ذات. مینوں یار بابا فرید یاد پہ آمدے نے، ایتھے بابا صاحب دا میں کلام لکھے ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، منیم واللہ یارا منیم. منیم فارسی ہے، منیم میں نہیں، میں نہیں، میں تو ہے ہی نہیں، میں ہے تو کیڑی قربانی ہے، میں تو ہے ہی نہیں. منیم میں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، منیم فرید ہے، چھوٹا بندہ نہیں، بر صغیر کا مفسر ہے، محدث ہے، صاحب علم الکلام ہے، فقیہ ہے، اپنے وقت کا مفتی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین ہے، فارسی کا ماہر، عربی کا ماہر، اردو کا ماہر، پنجابی کا ماہر، سنسکرت کا ماہر. اپنی زندگی میں 7 زبانوں پہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہو اسے فرید کہتے ہیں. چھوٹا بندہ نہیں فرید، معمولی نہ سمجھیا جے بابا فرید رو تواڈے دے بابا یہ فرد فرید ہے، زہد الانبیاء ہے، گنجے شکر ہے. چھوٹا بندہ نہیں ہے صابر پیا، بہت بڑا بندہ ہے، اور جس کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں میں مہر علی جیسا بندہ ہو اسے گنجے شکر کہتے ہیں. چھوٹا بندہ میرے علی بولو. ساڈے پاکستان جتھے مولوی ایک پی ایچ ڈی کرن نا پورے ملک نو وقت پایا ہوندا ہے 7 پی ایچ ڈی.
بولو بھی تو صحیح نا. میں تو سمجھتا ہوں فقیر کی پی ایچ ڈی بھی فرید کی جوتیوں کے صدقے سے ہوئی ہے. جیڑا نوکر ہے فرید دا سبحان اللہ کہو جلدی نال. اے جے قرب با اعتبار فنافی ذات، ذات کے اعتبار سے قرب. منیم میں نہیں، واللہ یارا منیم. فرید فرماتے ہیں میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں. سر سرم جانے جانا تنیم، سر کے بال سے لے کے پاؤں تک جانے جانا کا ہی ہونا ہے. ہائے ہائے میرے مرشد کا ہونا ہے، اس ذات کا ہونا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ذرا سبحان اللہ کہنا. سر سرم جانے جانا تنیم. پھر بابا صاحب فرماتے ہیں نور پاکم احمدہ در مشت خاک. اور میرے جسم میں یہ جو خاک ہے اسے خاک نہ سمجھنا بلکہ نور کا جلوہ ہے. کوہ چشمہ راولے روشنیم، میں کسی دیے سے روشن نہیں ہوا، اس کے نور نے روشن کیا ہوا ہے. قرب با اعتبار فنافی ذات، قرب با اعتبار، سارے بولو قرب با اعتبار فنافی ذات. آگے بھی پڑھ لوں. نور نورم نور و نورم نور و نور. ہائے 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 نور و نورم نور و نورم فرید ہے. نور و نورم نور و نورم نور و نورم. مجھے دیکھو نور و نور ہوں. ہائے ہائے فرید فرماتی ہے نور و نورم نور و نورم. 3 دفعہ فرمایا نور و نورم نور و نورم نور و نور. مجھے دیکھو نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. من چراغو پمباؤ روغنیم، یہ نور کسی چراغ یا کسی تیل نے نہیں کیا، اس کے آنے سے ہوا ہے. اچھا ہون کوئی مولوی فتوی نہ لا جاوے کہ فرید دا کلام پڑھ چھڑیا نے تے ثابت کر چھڑیا نے کہ فرید میں اس ذات کا ہونا ہے، تو اسی اجازت دیو فرید دے کلام تے ایک آیت نہ پڑھ لیے. میں قربانی سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ قربانی کہتے ہیں قریب ہونا. ہن ذرا اجازت دیو تے ایتھے ایک آیت ہے سورہ قصص دی آیت ہے 28 نمبر سورت ہے 3 نمبر آیت ہے، تو اسی سارے بول دیو پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے نا طور کے پاس سے، پھر وہی اب سورہ قصص والی آیت پڑھوں گا. 28 نمبر سورہ ہے، 3 نمبر آیت ہے. ذرا سمجھنا صاحبو، سمجھنا. یوں نظر پڑی، اپنی بیوی سے فرماتے ہیں رخ صفورہ، مجھے نا سامنے جلتی ہوئی، بولے 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 بولے، ایک آگ سی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ کیا جی. چلے ٹھیک ہے جانے دے اس کو بھی آمدہ ریکارڈ. میں پہلے کچھ اور سوچنے لگا تھا لیکن نہیں، قرآن ہے، حقیقی باتیں ہیں. ذرا بیٹا ادھر آؤ جی. فلما اونچا پڑا کرو ذرا ترجمہ. فلما آتاہا نودیا، پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا تو ندا کی گئی. من شاعتی وادی الایمانی فی البقعۃ المبارکتی، مبارک بقعہ. ترجمہ ذرا اونچی کرو، سب کے سامنے کرو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ذرا اونچی کرو، اونچی آواز سے بیان کرو. پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، حضرت موسیٰ نے جب آگ کو دیکھا، پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوئے تو ندا کی گئی. ندا کی گئی. میدان کے داہنے کنارے سے دائیں طرف سے آواز آئی، برکت والے مقام میں، برکت والے مقام میں. ایدہ مطلب ہے کدی کدی قربت انج دی ہو جاندی ہے، مقام عام نہیں رہندا، برکت والا ہو جاندا. برکت والے مقام میں، من شجرتی، اس پیڑ سے ایک پیڑ سے. کس سے؟ پیڑ کیا ہوتا ہے؟ درخت. برکت والے مقام پہ ایک درخت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. جب چلے تو تھی آگ، جب قریب آئے آواز آئی، اے یا موسیٰ. ترجمہ کرو، اے موسیٰ، اے موسیٰ.
اچھا ایک جگہ پہ ترجمہ یہ بھی ہے این یا موسیٰ رکیے موسیٰ. اب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ پیڑ قریب کیا تھا؟ پیڑ درخت. آواز آئی این یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ترجمہ کرو. بے شک میں میں ہی بے شک میں ہی آگے میں ہی ہوں اللہ. اور تسی چپ بیٹھے ہو میں قرآن پڑھنا پیا کہانیاں نہیں پڑھتا پیا. اگر اللہ کا جلوہ کسی پیڑ میں آ جائے تو مولوی صاحب کا معدہ ٹھیک رہتا ہے, وہی جلوہ اگر فرید کے وجود میں آ جائے. سارے مفسرین نے لکھا کہ وہ درخت تھا جس میں جلوہ پروردگار تھا. اگر اللہ کے جلوے اللہ کی قدرت کے مطابق درخت میں گردش کر سکتے ہیں, داتا صاحب کے وجود میں گردش نہیں کر سکتے, معین الدین کے وجود میں گردش نہیں کر سکتے, فرید الدین کے وجود میں گردش نہیں کر سکتے, اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتے تو محمد کے وجود میں گردش نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں قربت با اعتبار فنا فی الذات. قربت با اعتبار فنا فی الذات. چلو یارا میں تھک گیا ہوں کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کچھ بیمار ہوں, ان دنوں میں دوائی مسلسل کھا رہا ہوں, پہلے سے کافی صحت ہے, مزید دعا فرمائیں. آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی قربانی کرے گا اسے قربت با اعتبار فاصلہ ملے گی, کوئی قربانی کرے گا اسے قربت با اعتبار فیوض و برکات ملے گی, کوئی قربانی کرے گا اسے قربت با اعتبار نگہبانی ملے گی, کوئی ایسے بھی ہوں گے جو قربانی کریں گے جسے قربت با اعتبار فنا فی ذات ملے گی. لیکن سنو 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 سنو, تمہاری قربانیوں میں تمہیں یہ قربتیں ملیں گی. جسے قربت با اعتبار فاصلہ ملا ہے یار نظر نہیں آیا, جسے قربت با اعتبار نگہبانی ملی ہے یار نظر نہیں آیا, جسے قربت با اعتبار فیوض و برکات ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یار نظر نہیں آیا, تجلی نظر آئی ہے. جسے قربت با اعتبار فنا فی ذات ملا ہے پھر بھی یار نظر نہیں آیا. وہ کیسی قربتیں رکھتا ہے اور اس کی کیسی قربانیاں ہوں گی. پوری جماعت لینے آئی, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, سارے پردے اٹھ گئے, یار کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. خدا جانے پھر مصطفیٰ کی قربانیوں کا معیار کیا ہوگا. جسے سمجھ آ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. ہاں جی جی جی, جسے جتنا سمجھ آیا پھر کہو سبحان اللہ, جسے پھر سمجھ آیا پھر سبحان اللہ کہو. یار وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی والے کا, خدا جس سے نظر آئے قربت با اعتبار فنا فی ذات, خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے, حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے, جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی, ماشاءاللہ وہ چہرہ کملی, خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی. یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے, کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی. جی قربت چاہیے تھے پڑھو, جی قربت چاہیے تھے پڑھو. وہ کبھی میرے یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے, کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی, ماشاءاللہ وہ چہرہ کملی. قربانی اس انداز میں پیش کرو کہ آپ کو